کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کو بغیر جنگ کے تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس معاشرے کے خاندانی نظام کو تباہ کر دو، اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے میڈیا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کڑوی حقیقتوں، نفسیاتی سچائیوں اور شریعت الہی کی روشنی میں اس خاموش زہر کا پوسٹ مارٹم کریں گے جو روزانہ 8 بجے ڈراموں کی شکل میں ہمارے گھروں میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھروں کی بقا کی جنگ ہے۔ ان ڈراموں کا سب سے پہلا اور بڑا حملہ انسان کی نفسیات پر ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ڈرامے کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہیرو ہمیشہ ایک ایسا بزنس ٹائکون دکھایا جائے گا جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے ڈرامے میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے صرف لڑکی کے آگے پیچھے گھومتا ہے، مہنگے تحائف دیتا ہے اور جھوٹی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی پہلی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ڈراموں میں آج کل سستی ریٹنگز کے لیے شوہر کا بیوی پر ہاتھ اٹھانا یا بیوی کا شوہر پر چلانا اور تھپڑ مارنا ایک عام بات بنا دی گئی ہے۔ اب ذرا شریعت الہی کا معیار دیکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال یعنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ لیکن یہ ڈرامے اس رشتوں کے سکون اور رحمت کو ختم کر کے گھروں کے اندر تشدد اور بدتمیزی کو ایک فیشن بنا رہے ہیں، جسے دیکھ کر نئی نسل رشتوں کا تقدس بھول رہی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسانی ذہن جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اسے اپنا معیار بنا لیتا ہے۔ جب ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں روزانہ یہ فرضی دنیا دیکھتی ہے تو وہ نادانستہ طور پر اپنے شوہر کا موازنہ اس اسکرین کے ہیرو سے کرنے لگتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ان کا شوہر کوئی فلمی ہیرو نہیں بلکہ ایک عام انسان ہے جو صبح سے شام تک باہر کی سخت دھوپ اور مشقت میں صرف حلال رزق کمانے کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتا ہے۔ جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے اور وہ ڈرامائی محبت نہیں دے پاتا تو گھروں میں نا امیدی، شک اور طلاق کا زہر گھلنے لگتا ہے۔ کیا کروں گا؟ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سہیل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں سہیل، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میڈیا نے ایک خیالی دنیا بیچ کر بسے بسائے حقیقی گھروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ ان ڈراموں کا دوسرا بڑا حملہ ہماری غیرت اور شریعت پر ہے۔ اسلام میں میاں بیوی کا رشتہ تسکین اور عصمت کا نام ہے، جہاں بے وفائی ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہماری میڈیا نے اس گناہ کو گلیمرائز کر دیا ہے۔ پاکستان کا ایک مشہور ترین ڈرامہ یاد کیجئے جہاں ایک شادی شدہ عورت ایک بچے کی ماں محض پیسے اور عیش و آرام کی خاطر اپنے مخلص شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس ڈرامے کا حد تو یہ ہے کہ اس گناہ پر مرد کی غیرت کو بیدار دکھانے کے بجائے اسے اتنا مجبور اور بے غیرت دکھایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو رخصت کرتے وقت اپنی بیوی اور اس کے محبوب کو اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر پلا رہا ہوتا ہے، اور آخر میں اسی بے وفا کے غم میں ہارٹ اٹیک سے وہ مر جاتا ہے۔ اب ذرا فرمان مصطفیٰ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک الدیوس یعنی بے غیرت مرد ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی یعنی بے حیائی کو دیکھتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اسلام مرد کو قوام یعنی محافظ بناتا ہے اور غیرت کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، لیکن یہ ڈرامے مرد کی غیرت کا جنازہ نکال کر اسے اعلیٰ ظرفی کا نام دیتے ہیں اور ایک گنہگار کے لیے جان دینے کو ہیروئزم بناتے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔
ہیروئزم کے نام پر ہماری نوجوان نسل کو بغاوت سکھائی جا رہی ہے۔ ڈراموں میں اکثر ایسے سین دکھائے جاتے ہیں جہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے جب کسی لڑکی کے خلاف 2 لفظ بولتا ہے تو وہ سگا بیٹا محض ایک لڑکی کے عشق میں اندھا ہو کر اپنے بوڑھے باپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے منع کیا تھا نا، عادی آواز اونچی کر کے بات مت کرے، اور ایک لڑکی کی خاطر اپنے باپ کو ولن بنا دیتا ہے۔ 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر تو وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، میری محبت ہے۔ اب ذرا شریعت کا قانون سنیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ یعنی اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہو اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر کھڑے رہو۔ لیکن ٹی وی اسکرین پر بیٹا باپ کے گربان تک پہنچ جاتا ہے اور اسے سچی محبت کی جنگ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے جو نوجوانوں کو سکھا رہی ہے کہ اپنی خواہش کے لیے ماں باپ کی عزت، ان کی محبت اور ان کے جذبات کو پیروں تلے روندنا جائز ہے۔ ڈراموں نے ہمارے پاکیزہ خاندانی رشتوں کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ایک طرف پھپھو کے رشتے کو ہمیشہ ظالم، مکار اور جادو ٹونے کرنے والا دکھایا جاتا ہے، بس رہنے دو، گھر کے لوگ تھے، گھر کا بھیدی تو لنکا ڈالتا ہے، کسی گھر والے کا یہ کام۔ تاکہ بچے خود ہی اپنوں سے نفرت کرنے لگ جائے۔ کوئی یہ کیوں نہیں دکھاتا کہ حقیقت میں کتنی ہی پھوپھیاں اپنے بھائیوں کی محبت میں جائیداد میں سے اپنا شرعی حصہ تک چھوڑ دیتی ہے۔ مجھے تمہاری محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے بھائی۔ جبکہ دوسری طرف ماموں کو ہمیشہ معصوم اور مخلص اور محبت کرنے والا دکھایا جاتا ہے، جبکہ معاشرے کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ کئی ماموں اپنے ہی سگے بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈراموں میں کزنز کے رشتے کو اتنا بے باک اور آزاد دکھایا جاتا ہے جسے ان کے درمیان حیا اور پردے کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ وہ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، جبکہ شریعت کا واضح اصول ہے کہ کزن نامحرم ہے اور اس سے پردہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شوہر کی قریبی رشتہ داروں جیسے کزن یا دیور وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہم الموت، یعنی وہ تو موت ہے، یعنی ان سے تو اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور انتہائی زہریلا ٹرینڈ جو ان ڈراموں میں ہمارے معاشرے میں عام کر دیا ہے وہ ہے طلاق کو ایک معمولی مذاق بنا دینا۔ طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں 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 طلاق دیتا ہوں۔ یا بیوی نے فوراً خلع کا مطالبہ کر دیا۔ مجھے نہیں رہنا اب اس کے ساتھ، کہہ دو اسے کہ مجھے چھوڑ دے۔ دیکھو اپنا بھی راستہ صاف کرو، میرا بھی۔ بچے چاہیے نا تو بچے بھی رکھ لو مگر مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ دکھاتے ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد وہ لڑکی کسی دوسرے امیر ترین شخص کے ساتھ شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، یعنی طلاق کوئی حادثہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک بہتر موڑ ہو۔ اس برین واشنگ کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے معاشرے میں رشتوں کو نبھانے، میاں بیوی کے درمیان صبر، برداشت اور سمجھوتا کرنے کا مادہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ اب ذرا سی بات پر بسے بسائے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ بھائیو، میڈیا کا ایک اور بھیانک چہرہ دیکھیے۔ انہوں نے ہمارے گھر کے اندرونی پاکیزہ رشتوں کے درمیان شک اور وہم کی ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جس نے گھروں کا سکون تباہ کر دیا ہے۔ ہر دوسرے ڈرامے میں ساس کو ایک مکار جادوگرنی، نن کو ایک زہریلی سانپنی اور بہو کو ایک مظلوم قیدی بنا کر پیش کیا جاتا ہے جو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہی ہوتی ہے۔ ابھی میں سرباب کو فون کر کے بلاتی ہوں، وہی اس بدتمیز لڑکے کا دماغ درست کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ شادی سے پہلے ہی ہماری بہن بیٹیوں کی ذہنوں میں سسرال کا ایک خوفناک اور ڈراونا امیج بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ساس پیار سے بھی کوئی نصیحت کرے یا نند کوئی بات کہے تو ڈراموں کے اثر کی وجہ سے اس لڑکی کو لگتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی ڈرامائی سازش ہو رہی ہے۔ یوں بغیر کسی وجہ کے شادی کے پہلے مہینے ہی سے گھر میں جنگ کا ماحول بن جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں
جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا خرابی پیدا کرے۔ آج ہمارے ڈرامے 24 گھنٹے یہی بھڑکانے کا کام کر رہی ہے۔ میرا بھائی کبھی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، یہ تو تم ہو جو اسے ہمارے خلاف برگلا رہی ہو۔ اور سب سے خوفناک کھیل جو یہ ڈرامے کھیل رہے ہیں وہ ہے محبت میں گھر سے بھاگ جانا اور کورٹ میرج کرنا۔ میں یہ شادی اپنی مرضی سے کر رہی ہوں سالار کے ساتھ۔ میرے ابو زبردستی میرا نکاح نوید کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ڈرامے میں لڑکا لڑکی گھر سے بھاگتے ہیں اور بعد میں ان کی زندگی میں ہیپی اینڈنگ یعنی خوشیاں ہی خوشیاں دکھائی جاتی ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں حقیقت کی دنیا اسکرین سے بالکل مختلف ہے اور انتہائی دردناک اور خوفناک ہے۔ حقیقت میں جب کوئی لڑکی ایسا قدم اٹھاتی ہے تو وہ صرف کسی لڑکے کے پاس نہیں جاتی بلکہ اپنے پیچھے اپنے پورے خاندان کو زندہ درکور کر جاتی ہے۔ اس کا بوڑھا باپ جس نے پوری زندگی عزت سے سر اٹھا کر زندگی گزاری تھی، وہ محلے کی دکان سے سودا لانے کے لائق نہیں رہتا۔ وہ شرم کے مارے مسجد نماز پڑھنے نہیں جا سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائیوں کی غیرت مر جاتی ہے اور سب سے بڑا ظلم ان معصوم چھوٹی بہنوں پر ہوتا ہے جن کی دہلیز پر پھر کوئی شریف انسان رشتہ لے کر قدم نہیں رکھتا، صرف یہ سوچ کر کہ بڑی بھاگی تو چھوٹی بھی ایسی ہی ہوگی۔ ڈرامے ایک رات کی کہانی دکھا کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک باپ اور اس کے خاندان پوری زندگی اس کی سزا بھگتتا ہے۔ تو خدا را اپنے گھروں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی نسلوں کو اس زہر سے بچائیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔